ایک عابد کا واقعہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ رات کو اٹھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو نمازیں بھی نہیں ہوتی فرض کی پوری، تہجد تو کون پڑھتا ہوگا، اور جو پڑھتے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ان کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے. یہ اچھی نیکی کی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے. تو کچھ ان کا امتحان ہوا، ان کے بڑوں کے ساتھ امتحان کا معاملہ بھی پیش آتا ہے. ان کا امتحان ہوا اور آواز غیبی کچھ ان کو سنائی دی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہے. تو خادم جو تھا اس نے بھی سنی وہ آواز. اس کے بعد اگلے دن پھر اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت صاحب پھر نماز کے لیے اٹھ گئے. ایک دو دن ایسے ہی ہوا تو خادم کے دل پر یہ خطرہ تھا کہ جب یہ آواز آ رہی ہے کہ قبول نہیں ہے تو پھر یہ کیوں محنت کر رہے ہیں، سونے کو نیند کو چھوڑ رہے ہیں، قبول تو ہے نہیں تو پھر کیوں اس تک و دو میں لگ رہے ہیں، مشقت کیوں برداشت کر رہے ہیں. آخر رات کو اٹھنا جاگنا اچھا خاصا ایک محنت طلب کام ہے بھائی. اس نے اپنے پیر سے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت یہ آواز آپ نہیں سن رہے؟ کہ ہاں بیٹا سنتا رہا ہوں. کیوں نہیں سن رہا؟ تو پھر آپ کس لیے یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں؟ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ میں نہیں قبول کرتا. تو دوستانہ عزیزانہ آپ حضرات کو بھی کچھ شبہات ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں سے آپ عرض کرتے ہیں تو آپ کے جوابات بھی پھر مل جاتے ہیں. آپ کو شک شبے کی جو بات ہوتی ہے کہہ دینا چاہیے، اچھی بات ہے. اس اللہ کے بندے نے ایک بڑی عجیب بات کی، وہی سنانے کے لیے میں یہ بات ساری سنا رہا ہوں، اور وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے وہ بات. اور سوچو کہ اتنا بڑا آدمی اور اس درجے کے مقام کو پہنچا ہوا شخص بھی اللہ کی رحمت سے اوپر تکیہ لگاتا ہے. تو ہمارے کیا عمل ہیں، کن عملوں پر ہم ناز کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا فخر کر سکتے ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم ہیں کیا جو ہم کسی بات پر ناز کریں، علم پر کریں یا عمل پر کریں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یوں بتاؤ بھائی، تم جو کہتے ہو کہ یہ مشقت کیوں برداشت کر رہے ہو، یوں تو بتاؤ کہ اگر یہاں قبول نہیں ہے اس دروازے پر اللہ کے، تو اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر اور کوئی دروازہ ہے جہاں جاؤں میں پھر؟ تو سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت. اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز میں غیبی طریقے سے یہ ایک تربیت فرمائی اور یہ بتلایا کہ تمہارا یہ ہنر نہیں ہے، کمال نہیں ہے، یہ جو عبادتوں میں تم لگے ہوئے ہو یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، استحقاق نہیں ہے اس پر کہ قبول کر لیا جائے، لیکن ہم اس لیے قبول کرتے ہیں کہ میرے سوا تمہارا اور کوئی دروازہ نہیں ہے، اس لیے میں قبول کرتا ہوں. قبول است گرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت، میرے سوا تمہاری اور کوئی پناہ نہیں ہے. تم نے یہ مان لیا، سمجھ لیا، تمہارے دل پر یہ اعتراف ہو گیا اور سکہ یہ جم گیا، صرف زبان سے نہیں دل میں جم گیا کہ تیرے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور کوئی جگہ نہیں جہاں جا کر یہ سجدہ ریزی کی جائے اور یہ پیشانی گھسائی جائے، تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے. یہ پیشانی تیرے دروازے ہی پہ گھسائی جاتی ہے، وہی ایک دروازہ ہے. قبول کر لے نہ کر لے جائے کہاں، تیرے سوا کی جگہ تو ہو جہاں جائے. بس جب یہ دل میں کیفیت آئے گی تو امید ہے وہ سر سجدے سے اٹھائیں گے ہمارا انشاءاللہ، وہ اپنے دستے کرم سے سجدے سے سر اٹھائیں گے پھر انشاءاللہ. ان کا رحم اور کرم چاہیے تو پھر انشاءاللہ یہ جستجویں، یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں امید ہے ٹھکانے لگ جائیں گی. عابد عبادت کر کے کوئی کیا کمال کر سکتا ہے؟ عالم علم میں محنت کر کے مشقت اٹھا کر کیا کمال ہے اس کا؟